اپنے ہاتھوں کو بڑھا کر برکت دیتا ہے، اور وہ برکت تھوڑی نہیں دیتا، وہ کثرت کے ساتھ برکت دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج جمعے کا دن شفایت کا دن جو مقرر کیا ہے، جب ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کے لیے شفایت کرنے والے ہوں، تاکہ ہم کیا پائیں؟ شفا پائیں۔ آج خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے، یعقوب کا آمد ہے اور اس کا 5 باب میں ہم دیکھیں گے، 5 باب اور اس کی 16 آیت خداوند کے کلام میں ہم پڑھیں گے۔ جماعت سے موقع ہے کہ جس کسی کو خدا کا پاک روح تجلی دیتا ہے، ان آیتوں کو پڑھنے میں رہنمائی کرنا۔ یعقوب کا آمد ہے، اس کا 5 باب اور اس کی 16 آیت ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ جی میں پڑھ دیتی ہوں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بس تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ تم شفا پاؤ۔ راست باز کی دعا میں بڑا اثر ہے، راست باز کی دعا میں بڑا اثر ہے، اس لیے کہ میرا اور آپ کا خدا جب ہم سب کی زندگیوں میں بڑے بڑے کام کرتا ہے تو ہماری دعاؤں کے اندر بڑا اثر ہوتا ہے۔ آئے ایک لمحہ کے لیے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں جھکاتے ہیں اور اس کلام کو سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے ہم خدا کے پاک روح کی رہنمائی چاہتے ہیں۔ لشکروں کے رب یہوہ پاک خدا تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ ہے، ہماری سوچوں اور خیالوں کو پاک کرتا ہے، دل کے ارادوں کو پاک کرتا ہے۔ خدا آج کا تیرا کلام میرے لیے اور آئی ہوئی زندگیوں کے لیے تیرا کلام باعث سے برکت ہو۔ تیرے کلام سے خدا بہت سی اچھی باتوں کو سیکھنے والے بنے، تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے والے بنے۔ آپ تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہو، سب کچھ مانگتے ہو تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع کے نام سے، آمین۔ اٹھائے اپنے سروں کو، جس طرح کہ میں خدا کے کلام میں سے پڑھا، بس آپس میں کیا کرو؟ ایک دوسرے کے سامنے اپنے اپنے گناہوں کا کیا کرو؟ اقرار کرو۔ ہم سے اگر غلطی کوئی خطا ہو جاتی ہے تو ہم اپنی انا میں رہتے ہیں، جبکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب تک دعا کرنے کے لیے جائے، جب تک قربانی چڑھانے کے لیے جائے، خدا کے مذبح پہ جائے، اگر تیرا بھائی یا تیری بہن یا تیرا عزیز تجھ سے ناراض ہے، یا کوئی شکوہ ہے، کوئی شکایت ہے، تو پہلے جا کر اس شکوے اور شکایت کو دور کر اسے کہے کہ مجھ سے غلطی خطا ہو گئی ہے، معافی مانگ۔ اس لیے کہ جب اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو خدا ہماری زندگیوں پر نظر کرتا ہے، خدا ہمارے گناہوں کو ترک کر کے ہمیں معاف کرتا ہے اور ہماری دعاؤں کو سننا اور جواب دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ لکھا ہے کہ آپس میں یعنی اگر ہم ایک دوسرے کے خلاف کوئی گناہ بھی کر لیتے ہیں، تو غلطی کر بیٹھتے ہیں، تو لکھا ہے کہ تم اپنے اپنے گناہوں کا کیا کرو؟ اقرار کرو کہ بھائی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے لیے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے تاکہ کیا پائے؟ شفا پائے۔ ہاللیلویا۔ ہمیں ایک دوسرے کے لیے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے تاکہ شفا پائے۔ اور شفا بھی ایسے قائم نہیں ہوتی، شفا بھی ایسے نہیں ملتی۔ لکھا ہے کہ دعا کرنے والے کا، دعا کروانے والے کا برابر ایمان ہو تو خدا کثرت کے ساتھ کام کرتا اور شفا کو نازل کرتا۔ اگر ہم شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، شفا کو مانگ رہے ہیں، اگر ہمارا ایمان ہی خدا پر نہیں ہے، اگر ہماری سوچ خیال توکل ہی خدا پر نہیں ہے، تو نہ تو ہم خدا سے کچھ مانگ سکتے ہیں اور نہ اس شفا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اپنے اپنے گناہوں کا کیا کرو؟ اقرار کرو۔
آ جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لیکن جب تک ہمارے دل اندر سے صاف نہ ہوں گے، ہمارے دل اندر سے خالی نہ ہوں گے، پراپر ہم خالص نہ ہوں گے، تو ہماری دعائیں بھی سنی نہیں جا سکتی۔ جتنی مرضی ہم لمبی گھنٹے گھنٹے کی دعائیں کیوں نہ کر لیتے، اور کہتے ہیں سچنا سے بولا پانڈا بہت چڑھ کے، جب ہمارے اندر ہی کچھ نہیں ہے، ہمارے اندر خدا کی وہ بلیسنگ نہیں ہے، ہماری سوچ خدا پر نہیں ہے، ہمارا توکل خدا پر نہیں ہے، تو دعائیں کیسے سنی جائیں گی؟ کہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو۔ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا تو دور کی بات، ہم رفاقت کرنا ہی چھوڑ دی ہے۔ ایک دوسرے کے لیے دعا کرو، شفایت کرو، خدا کی حضوری میں چھپو۔ اگر کوئی بہن بھائی رشتے دار عزیز کو بیمار ہے، پریشان ہے، تو آپ اس کے لیے خدا کی حضوری میں چھپ سکتے ہو، جبکہ کلام میں لکھا ہے تم ایک دوسرے کے لیے دعا کرو۔ آپ کی دعا سے کوئی بیمار بچ سکتا ہے، آپ کی دعا کے وسیلہ سے کوئی کمزور بحال ہو سکتا ہے، آپ کی دعا کے وسیلہ سے اگر کسی کے گھر میں برکت نہیں ہے تو وہ برکت اس کے گھر میں جاری ہو جائے۔ لیکن جب تک ہم خود خالص نہ ہوں گے، جب تک ہمارے خود دل صاف نہ ہوں گے، تو ہم کسی کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی کہ ہم خود کامل نہیں ہیں، تو دوسروں کے لیے کیسے ہم شفایت کر سکتے ہیں، دوسروں کے لیے کیسے ہم برکت مانگ سکتے ہیں؟ اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو، ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ تم شفا پاؤ۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ راز باز کی دعا میں بڑا اثر ہے، اس کی دعا میں بڑا اثر ہے۔ راز باز جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کے وسیلہ سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ہاللیلویا! اس لیے کہ اس کی دعا میں پاور ہے، اس کی دعا میں اثر ہے۔ جب راز باز دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کے اندر ایک پاور ہوتی ہے۔ جب موبائل چارج پہ لگاتا ہے تو اس کو کیا ملتی ہے؟ اس کو پاور ملتی ہے۔ تو جب پاور ملتی ہے تو وہ پھر بیٹری فل ہوتی ہے، تو جب بیٹری فل ہوتی ہے تو وہ پراپر موبائل کام کرتا ہے۔ اسی طرح ہماری زندگیاں بھی ایسی ہیں کہ جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں، خدا کے ساتھ وصل ہوتے ہیں، خدا کے ساتھ اپنی لگن رکھتے ہیں، خدا میں مسرور ہو جاتے ہیں، خدا کے ساتھ اپنا رابطہ کلیئر کر لیتے ہیں، تو پھر ہمارے اندر ایک ایسی پاور آتی ہے، ایسی قوت آتی ہے جو خدا نے مجھے اور آپ سے کہا کہ تم اس سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے۔ بڑے بڑے کام ایسے نہیں ہو جاتے جب تک ہم دعا میں نہ جھکیں، جب تک ہم خدا کی حضوری میں دائی نہ کریں، جب تک ہم خدا کی حضوری میں خدا کو پکارے نہ، تو خدا جواب بھی نہیں دیتا۔ لکھا ہے کہ راز باز کی دعا میں بڑا اثر ہے۔ جب راز باز دعا کرتا ہے تو لکھا ہے کہ جو شہر ہے وہ سرفرازی پاتے ہیں، ملک سرفرازی پاتے ہیں، کلیسیا سرفرازی پاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ راز باز کی دعا کے اندر ایک پاور ہوتی ہے۔ وہ پاور جس طرح کہ خدا یسوع مسیح کے ایک بڑی بھیڑ کے اندر خدا یسوع مسیح جب جا رہے تھے تو ایک عورت سے 12 برس خون جاری تھا، اس نے کہا کہ صرف اور صرف میں خداوند یسوع کا پوشاک ہی چھو کی تو میں اچھی ہو جاؤں گا۔ ایمان ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر دعا کر رہے ہیں تو تب بھی ہمارے اندر ایمان ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر دعا کروا رہے ہیں تو تب بھی ہمارے اندر ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ صرف ایمان سے کہتی ہے کہ اس کی پوشاک کا کنارہ چھوتی ہو تو میرا ایمان ہے کہ میں شفا پاؤں گی۔ اور ایسا ہی ہوا، اتنی بھیڑ کے اندر جب وہ گئی اور اس نے خدا یسوع مسیح
اس لیے کہ اس کے اندر وہ پاور آئی جو پاور والے کو چھو رہی تھی، جس سے اس کو پاور مل رہی تھی، اور اسی پاور میں آ کر اس کے بدن کے اندر ایک ایسی ہلچل مچا دی کہ وہ پراپر شفا آ گئی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہمارے ایمان کے سبب ہی ہم شفا پاتے ہیں، ایمان کے سبب ہی ہم اچھے ہوتے ہیں، ایمان کے سبب ہی موت سے ہوتے ہیں، ایمان کے سبب ہی بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ جب ایمان کے بیس پر کھڑے ہو جاتے ہیں، دعا کرنا شروع کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، تو ہمارا خدا کان چلاتا اور سنتا اور جواب دیتا اور چھونے کی قدرت رکھتا۔ ہاللیلویا۔ لکھا ہے رات باز کی دعا میں بڑا اثر ہے، اس کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ کلیسیا بحال ہو سکتی ہے، گھرانے بحال ہو سکتے ہیں، خاندان بحال ہو جاتے ہیں، بگڑی اولاد سیدھی ہو سکتی ہے اگر ایمان سے دعا کی جائے تو۔ اگر ایمان سے دعا نہیں کی جاتی تو کچھ بھی ہم کر نہیں سکتے۔ ایمان کے ساتھ جب ہم دعا کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ کام جو نہیں ہو سکتے ان کاموں کو خدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور جب ایمان ہی پراپر نہ ہو، ایمان پراپر کام نہ کرے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لکھا کہ ایلیا بھی ہمارا ہم بھی ایک انسان تھا، جیسے ہم ہیں ویسے ایلیا بھی انسان تھا، اور اس نے بڑے جوش کے ساتھ دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اس نے دعا کی کہ آسمان بند ہو جائے۔ وہ بھی راز باز تھا، خدا سے پیار کرتا، اس نے بھی بڑے ایمان سے دعا کی۔ بات ہو رہی ہے کہ ایمان سے دعا کرنے کی۔ جب ایمان سے دعا کی جاتی ہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ایلیا نے جب جوش سے دعا کی تو لکھا کہ آسمان بند ہو گیا۔ جب آسمان بند ہو گیا تو کلام مقدس میں لکھا کہ آسمان سے بھی بارش نہیں ہوئی، میہ نہیں برسا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب آسمان سے میہ نہ برسے، ایسے بھی کچھ علاقے ہیں، ایسے بھی کچھ علاقے ہیں جہاں بارش نہیں ہوتی۔ اب کے دنوں میں جب بارش ہوئی، سیلاب کا پانی گیا تو وہ لوگ پانی کو دیکھ کے پانی کے جیسے کہتے ہیں نا جس کو پوجا کر رہے تھے، فلاور پھینک رہے تھے، بٹے چڑھا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، جھوم رہے تھے، ناچ رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بڑے عرصہ کے بعد پانی کو دیکھا۔ اور جب زمین پر میہ نہ برسے گا تو پھر پیداوار بھی نہیں ہوگی۔ بات ہو رہی ہے ایمان سے دعا کرنے کی کہ ہمارا ایمان خدا میں مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ لکھا کہ جب اس نے بڑے جوش سے دعا کی تو آسمان بند ہو گیا، پھر اسے کہتے ہیں کہ اب دعا کر کہ میہ برسے۔ اب دعا کر کے میہ برسے۔ لکھا ہے کہ پھر اس نے بڑے ایمان سے جوش سے دعا کی تو آسمان سے بارش برسی، آسمان سے پانی برسا، اور پھر لکھا ہے کہ زمین پر پیداوار ہوئی۔ جب ہمارا ایمان ہی خدا پر مضبوط نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، بیماریاں بھی ختم سے نہیں جا سکتے، ہم شفا نہیں پا سکتے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر ہمارا ایمان خدا پر نہیں ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم اپنے اپنے گناہوں کا کیا کرو؟ اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ تم شفا پاؤ۔ اور راز باز کی دعا میں بڑا اثر ہے، اس کی دعا کے وسیلہ سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ راز باز ایمان سے دعا کریں کہ کلیسیا برکت پائے، خدا ایسا ہی کرنے کی قدرت رکھتا۔ آپ راز
خدا ایسا ہی کرنے کی قدرت رکھتا ہے کہ آپ کے گھرانے خاندانوں کو بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ بیماریاں بندوں سے نہیں جاتی، کمزوریاں نہیں جاتی، اس کا سبب یہی ہے کہ ہمارا ایمان خداوند پر نہیں ہے، ہم اپنے ایمان پر مضبوط نہیں ہیں۔ ہمیں ہمیشہ دعا کرنی ہے، ایک دوسرے کے لیے شفایت کرنی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے تاکہ تم کیا پاؤ؟ شفا پاؤ۔ ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے، ایک دوسرے کے لیے خداوند کے حضور میں جھکنا ہے، شفایت کرنی ہے، تاکہ میرا اور آپ کا خدا